سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، بزرگار اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو ماہ رجب المرجب مبارک ہو۔ حضرات گرامی، رجب لفظ ترجیب سے لیا گیا جس کا معنی ہے عظمت والا مہینہ۔ کفار کے ایام جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب کے لوگ اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب تعظیم کا مہینہ کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں نیکیاں دگنی کی جاتی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ معافی چاہتا ہوں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب اس کی وجہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی ثواب دگنا عطا کرتا ہے، اور اس مہینے میں تمام پیغمبروں کی دعائیں قبول ہوئی، اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلا لیا، اور اسی مہینے کی 28 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز لینے کے بعد واپس پلٹے۔ حضرات گرامی، اسی طرح اسی ماہ مکرم میں حضرت جنگ صفین کا واقعہ بھی رونما ہوا، اور اسی مہینے کے 6 تاریخ کو ہند الولی اولیاء سرکار خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، اور اسی مہینے کی 4 تاریخ کو حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ تو حضرات گرامی، جب حضور نے رجب کی تعظیم کرنے کو اپنے صحابہ سے کہا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تعظیم ہم کس طرح بجا لائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ تو ایک بوڑھے صحابی وہیں پر موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پورا مہینہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی اور انتظام بتائیے گا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو اس مہینے کے پہلے 10 دن میں ایک روزہ،
بیچ کے 10 دن میں ایک روزے اور آخری 10 دن میں ایک روزہ رکھ لے گا، اس نے گویا کہ پورا مہینہ اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب رہی رجب کے روزوں کے متعلق ایک حدیث پڑھ لوں گا، حضرات گرامی آپ سماعت کر لیجئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں۔ اس مہینے میں جو کوئی بھی ایک دن کا روزہ رکھے گا وہ گویا کہ پورے سال روزہ رکھا۔ اور اس مہینے میں جو سال بھر کے روزے رکھے ہیں اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھتے ہیں تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور جو کوئی اس رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا سوال وہ آدمی کرے گا وہ اسے عطا کرنے والا ہے۔ جو کوئی اس رجب کے مہینے میں 15 دن روزے رکھے گا تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، تیرے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے اور نئے سرے سے اپنے عمل شروع کر لے۔ اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ حدیث جامع حدیث ہے رجب کے متعلق۔ اب رہی بات حضرات گرامی ہند الولی غریب نواز سرکار معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک اسی مہینے کے 6 تاریخ کو ہے۔ اسی سورہ یونس کا آیت کریمہ تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا، جس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ولیوں کی شان کو بتاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اللہ کے ولیوں کی تعریف فرماتا ہے۔ حضرات گرامی جو مشن اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ مشن ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اسی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھانے کے لیے صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ولیوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ان ولیوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ مشن کیا ہے؟ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو عطا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت کو عطا کرنا، یہی وہ مشن ہے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، ولیوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ تو یہاں تک جہالت کے بعد کہتے ہیں کہ کفار مکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم لات، تم حبل، تم عزا کو کیوں مدد مانگتے ہو، تو کفار کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی قربیت کو مانگنے کے لیے ان کی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی بات کو لے کر خواہ مخواہ جاہلانہ کہو یا ایک سازش کے طور پر اہل سنت والجماعت کے لوگوں پر تہمت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی لات، عزا، حبل تھے تو بت تھے، یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ پہلے یہ ڈیفرنس آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا تو آپ کو بات سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات، یہ لوگ لات کو قربانیاں پیش کرتے تھے، عزا کو، حبل کو قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یہاں کوئی ولی کے دربار میں جاتا ہے وہ قربانی تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرنے والا ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوتا ہے، لیکن وہاں کفار کا عالم یہ تھا جو بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ یہاں کوئی مسلمان بھی کسی ولی کی پوجا نہیں کرتا۔ یاد رکھ لیجئے گا، پوجا اور تعظیم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
پوجا کرنے والے مشرک ٹھہرے، پوجا کرنے والے کافر ٹھہرے، ولیوں کی تعظیم کرنے والا مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ مومن ٹھہرے گا، وہ اللہ کے دوستوں کے قریب ہونے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان اللہ کے ولیوں کے قریب ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، ان کی محبت کرنے والا ہوتا ہے، ان کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے۔ بقول حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی بھی، حدیث قدسی، جو کوئی بھی میرے ولی سے اناد رکھے گا، بغض رکھے گا، اعلان نہیں دل میں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، انصاف کی نظر سے دیکھو، وہاں یہ لوگ لات، عزا اور کفار مکہ کے عقیدے کو ہم درگاہوں کو جانے والوں پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں تو یہاں تو ولیوں کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور حدیث قدسی ان کی شان بیان کر رہی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے ولیوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، میں تم سے محبت کرنے والا ہو جاؤں گا، لیکن جب کفار کی، ان کی بتوں کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے آگے مت جھکو، ان کی عبادت مت کرو، کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ ولیوں کا راستہ صراط المستقیم کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ یہ بتوں کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، ظلمت کا راستہ ہے، دوزخ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ حضرات گرامی، ایک طرف جنت کو لے جانے والا راستہ ہے، ایک طرف دوزخ کو لے کے جانے والا راستہ ہے۔ اب بتائیے گا اگر کوئی ایک ہے، تم بھی ان کفار مکہ کی طرح ولیوں کے پاس جاتے ہو، سمجھ لو اس نے کلمے کو پڑھا ہی نہیں، سمجھ لو انہیں لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ کوئی کافر نے کلمہ محمد عربی نہیں پڑھا، کسی کافر نے محمد رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، ہاں وہ رب مانتے تھے لیکن عبادت بتوں کی کیا کرتے تھے۔ ہم جو ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے والے ہیں، ولیوں کی تعظیم کرنے والے ہیں، ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، یہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں، یہ امت میں فتنہ پھیلا کر امتیوں کو جو معصوم سنیاں ہیں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ انجانے میں یہ کام کر رہے ہیں تو انہیں توبہ کر لینا چاہیے، اگر جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں وہ تو منافقوں میں شامل ہیں، منافقوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے بتانا پڑا کیونکہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہ ایسے جلیل القدر اولیاء ہیں، قطب الارشاد کے مقام پر جو فائز تھے، ایسے ولی جب روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری لگائے تو ان کے پیر و مرشد نے کہا اے معین سلام پیش کرو۔ جیسے ہی حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام۔ سرکار کا جواب حضرت خواجہ غریب نواز کو آتا ہے اور اشارہ ہوتا ہے ہند کی طرف جاؤ۔ بعد میں بغداد میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے فیض یاب ہوتے ہیں، 2 بار ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، ایک مریدی کے پہلے ایک مریدی کے بعد، اور خواجہ غریب نواز کوئی اور نہیں غوث اعظم کے بھانجے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے گا خواجہ غریب نواز کی ماں اور حضرت غوث اعظم کے باپ، خواجہ غریب نواز کی ماں کے بابا اور غوث اعظم کے بابا جو ہے بھائی بھائی تھے، حضرت عبداللہ کے اولاد تھے، اس لیے بھانجے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ انہی کی خون میں تھا، یہ حسینی سادات ہیں، خون کبھی بھی اپنا رنگ دکھلاتا ہے، حسینی رنگ بتلایا، ایسے مجاہدات سے گزرے، آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پا کر ہند کے طرف سفر اختیار کیا۔ ہند میں دیکھا یہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، یہاں کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی پانی کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ناپاک لوگوں کی پوجا کر رہا تھا۔ یہاں کے بدعات، یہاں کے خرافات دیکھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ مشن کی بیجیں ہندوستان میں بوئیں، اس کا پھل ایسا نکلا کہ انہی کے ہاتھوں میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔
تو حضرات گرامی، آج ہم مسجد آباد ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں آذانیں ہو رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ تمام امت مسلمہ جو ہند میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں جو ہند مسلمان موجود ہے، ان پر خواجہ اجمیر کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرات گرامی، دو کرامتیں میں سنا کر میری بات کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ لوگ تو جانتے ہیں ان کا لقب غریب نواز، اب اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے واقعے ہیں، بہت سارے کرامتیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر مجھے کہوں گا تو میں کہوں گا وہ غریب نواز کے ساتھ ساتھ مرید نواز بھی ہے، وہ مرید نواز بھی ہے۔ روایت میں آتا ہے سلطان التمش جو دہلی کا سلطان تھا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین اور خلیفے تھے، جو دہلی میں تھے، وہ سلطان التمش قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا۔ اب کیونکہ بادشاہ خود قطب الدین بختیار کاکی مالک کا مرید تھا، تو بادشاہ کے قریبی لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ بادشاہ، وقت کا بادشاہ، وقت کا سلطان، یہ ایک فقیر کا مرید بنے، یہ گوارا نہ ہو سکا۔ بہرحال پروگرام بناتے تھے کس طرح حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کیا جائے معاذ اللہ، اور کس طرح بادشاہ کو ان سے دور لے کے چلے جائے۔ تو ایک بار بادشاہ سلطان التمش اپنے گھر والوں کو سمیت لے کر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری لگاتا ہے۔ تو جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے، جنہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی، جنہوں نے دشمنی کی تھی، انہوں نے ایک عورت کا انتظام کیا تھا۔ وہ جو عورت پیٹ سے عورت تھی، حاملہ تھی، اور اس عورت سے ایک پلان بناتے ہیں، جب بادشاہ ان کے دربار میں آ جائے، ان کے درگاہ میں آ جائے، اے عورت تو چلی جا اور مالک کے اوپر تہمت لگا کہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بچہ ہے، یہ تہمت لگا۔ اس سے بادشاہ کے دل میں مالک کے لیے ناپسندگی کا اظہار ہو جائے گا، اور بادشاہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائے گا، مالک سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اکارڈنگ ٹو دا پلان جب بادشاہ آ جاتا ہے، یہ ایک عورت بھاگی بھاگی آتی ہے اور بادشاہ سے کہتی ہے، اے بادشاہ، بغیر نکاح کے بختیار کاکی نے مجھ سے زنا کیا، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ بختیار کاکی کا بچہ ہے، اور یہ مجھ سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہنا تھا، بادشاہ بھی شاک پہ چلے جاتا ہے، اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت غمگین ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ پہلے بار ان کے اوپر تہمت لگایا جا رہا ہے۔ ایک عورت آگے کہتی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ایک عورت کے تہمت پر مالک کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سر جھکا لیتے ہیں، اور اپنے پیر خواجہ اجمیر جو اجمیر میں اس وقت موجود تھے، دل میں انہیں پکارتے ہیں، اے خواجہ اس مرید کی خبر لیجئے گا، اے خواجہ اس مرید کی خبر لیجئے گا۔ تو دیکھتے کیا ہیں، حضرت خواجہ غریب النواز غائبانہ اس محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عورت، اے فاحشہ، تو میرے مرید کو، تو میرے بختیار پر تہمت لگاتی ہے، یہ کہتی ہے کہ جو پیٹ میں جو بچہ ہے تیرا وہ بختیار کا ہے، تو جھوٹ کہتی ہے۔ چل، سچائی کے لیے میں گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، چل تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسی سے پوچھیں گے کہ اس کا باپ بختیار کاکی ہے یا نہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کر کہتے ہیں، اے پیٹ میں رہنے والے بچے، یہ عورت تہمت لگاتی ہے کہ تیرا باپ بختیار ہے، سچائی بتا، تیرا باپ بختیار کاکی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیے گا، اللہ ان پر کتنا فیضیاب ہے دیکھیے گا۔ ولی پکارا، ولی پکارا، پیٹ میں ہے سو بچہ جواب دیتا ہے، نہیں نہیں خواجہ، یہ بختیار کاکی کا بچہ نہیں، یہ کسی اور کا بچہ ہے، یہ ان کا پلان تھا انہیں بدنام کرنے کے لیے۔ جب سچائی روز روشن ہو گئی، جس طرح غائبانہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، اسی
اسی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح مریدوں کی نوازش کرنے والے میرے خواجہ غریب نواز ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی شان میں کیا کہہ سکے، جو کچھ بھی کہے گویا کہ اس طرح ہے جیسے سورت میں ایک شمع دکھانا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز باہر ہے، بچہ پیٹ کے اندر ہے۔ خواجہ غریب نواز باہر ہے، بچہ پیٹ کے اندر ہے۔ گویا کہ بچے کے لیے خواجہ برزخ کا معاملہ ہے، خواجہ کے لیے بچے کا برزخ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے، وہ عالم برزخ میں بھی تصرف کرتے ہیں۔ عالم برزخ میں بھی تصرف کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ کے ولی اپنے خبر میں بھی رہ کر دنیا میں رہنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور خبر میں رہنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں جب حج کو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ہاتف غیب سے ندا آتی ہے، اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہو گئے، اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہو گئے، مانگ جو مانگنا ہے، میری رحمت عطا کر دے بن معمور ہے۔ تو حضرت خواجہ کہتے ہیں جو بھی سلسلے چشتیہ میں مرید ہوگا، اے باری تعالیٰ انہیں بخش دے، جو بھی چشتیہ سلسلے میں مرید ہوگا، اے خواجہ انہیں بخش دے۔ تو حاطب غیب سے ندا آتی ہے، اے معین الدین ہم نے تمہاری دعا کو مقبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے چشتیہ سلسلہ ہند میں اتنا پھیلا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں اتنا پھیلا ہوا ہے، پاکستان میں اتنا پھیلا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو، اس چشتیہ سلسلہ میں بھی حضرت غوث اعظم دستگیر کا فیض جاری ہے۔ خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب باحیات تھے، پہلے ان کے پاس گئے تھے مرید ہونے کے لیے۔ غوث اعظم انہیں اپنے پاس رکھا، چند دن کے وظیفے کرائے اور کہا بیٹے تیرا امانت جو ہے میرے پاس نہیں، عثمان ہارونی کے پاس ہے، وہیں چلے جا، فیض تو میں عطا کروں گا۔ اس طرح فیض تو پہلے غوث اعظم کا حاصل کر لیا، مرید جا کے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں حاصل کر لیا۔ جب حضور سیدنا غوث اعظم مرید بننے کے بعد پھر حضور غوث اعظم کے پاس جاتے ہیں، کس واسطے گئے؟ عارفین فرماتے ہیں دعائے سیفی کی اجازت لینے گئے تھے۔ بہرحال جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے، اس وقت بھی حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کے پاس چلا کیا۔ تو اس سے ایک بات واضح ہوتا ہے، سلسلے چشتیہ خواجہ غریب نواز سے مشہور ہے، اس سلسلے میں بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا فیض ہے۔ کیوں نہ ہو، وہ پیران پیر ہیں، یہ ولیوں کے ولی ہیں، ہر ولی کے گردن پر میرے غوث کا قدم ہے، یہ ماننے والے ہمارے خواجہ غریب نواز ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہم تو قادری ہیں، فخر کرتے ہیں کیونکہ ہم قادریوں کو غوث اعظم سے نسبت ہے، غوث اعظم نے اپنا فیض خواجہ اجمیر کو عطا کیا۔ تو میں فخر سے کہتا ہوں سب سے زیادہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کی اگر تعظیم کرے ہم قادریوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کے فیض کے بدولت آج مسلمان ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ولیوں کا مین مشن جو ہے اسی طرح لوگوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگے بدن والوں کو کپڑے پلانا، انسانیت سکھانا، ہمدردی سکھانا، پیار، محبت، تواضع، عاجزی، آنصاری، تقوی، پرہیزگاری، ان چیزوں کو سکھانا۔ بندے جو گمراہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رسائی عطا کرنا، توحید خدا یعنی معرفت خدا انہیں عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ آخری روایت بتا کر میری بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب ہندوستان میں آئے تھے تو سیر کرنے کے لیے شہر کے باہر نکلے، دیکھتے کیا ہے، وہاں کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں 60 سال سے وہ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، 60 سال سے، 60 ایئرس، اور یہ 60 ایئرس میں وہ کھانے پینے کی بھی انہیں ضرورت نہیں تھی، اس طرح کے وہ مجاہدات کرنے والے تھے، کھانا نہیں پانے نہیں، 60 سال سے آگ کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ خواجہ غریب نواز گئے، قریب گئے، پوچھا میاں کھانا نہیں کھاتے ہو، پانی نہیں کھاتے ہو، پانی نہیں پیتے ہو، 60 سال سے مسلسل آگ کی پوجا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟
وہ لوگوں کی مجاہدات کا یہ عالم تھا کہ سامنے اگر کوئی شخص آ جاتا، وہ کافر لوگ جو 7 سال مجاہدات میں مصروف تھے، سامنے آنے والے کے دل کی بات کو بتا دیتے تھے تو لوگ ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ حضرات گرامی، تو جب خواجہ نے پوچھا 7 سال سے تم عبادت اس آگ کی کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ آگ دوزخ میں سلگایا جائے گا۔ جو گنہگار ہوتے ہیں دوزخ میں آگ سے جلایا جائے گا۔ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ کل آگ ہمیں جلا نہ سکے۔ دیکھیے گا ان کا دماغ کون سے عالم میں ہے۔ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آگ ہمیں جلا نہ دے۔ اس پر خواجہ اجمیر کہتے ہیں میاں آگ کی پوجا اس لیے آپ کرتے ہو کہ آگ تمہیں جلا نہ دے۔ وہ دوزخ کی بات کر رہے ہو، چلو دنیا میں جو آگ ہے اسی آگ کی پوجا کر کر وہاں دوزخ میں جلنے سے بچنا چاہتے ہو۔ یہ دنیا میں جو آگ ہے اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دو، اپنی 7 سال کی ریاضت، اپنی 7 سال کی مجاہدات، اپنا ایمان جو کہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دو۔ اگر ہاتھ آپ کے نہیں جلے تو میں آپ کی عبادت کو سچا مانوں گا، آپ کے ایمان کو سچا مانوں گا۔ اگر آگ آپ کو جلا دے تو آپ کو میرے ایمان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو جب وہ لوگ کافر کہتے ہیں جو آگ پرست کہتے ہیں نہیں آگ میں اگر ہاتھ ڈالیں گے، آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ میں اگر ہاتھ ڈالیں گے آگ کی فطرت ہے جلانا، اور الٹا یہ کہتا ہے انہی میں سے میاں ہمیں تو بہت بڑا امتحان لینے آیا ہے، تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ یہ بتا کہ تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ سرکار سیدنا غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ جو مشن ابراہیم علیہ السلام تھا، جو مشن مصطفیٰ تھا، جو مشن علی مرتضیٰ تھا، جو مشن حسنین کریمین تھا، جو مشن غوث اعظم کا تھا، وہ مشن کی طرف آگے بڑھ کر کہتے ہیں ہم آگ کی پوجا نہیں کرتے، آگ کو پیدا کرنے والے کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو بنانے والے کی پوجا کرتے ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آگ کو بنانے والے کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر وہی شرط کرتے ہیں اچھا تو آگ کی پوجا نہیں کرتا، آگ کو پیدا کرنے والے کی پوجا کرتا ہے، کیا اس کی خاصیت ہے؟ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اس کے حکم کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں، آگ جلاتی نہیں۔ یہ کہنا تھا کفار ہند کو موقع مل گیا، وہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ آگ میں ڈال دیں، اب ہم کہتے ہیں تیرا خدا اگر سچا ہے، تیرا خدا اگر سچا ہے تو اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دے، اگر تیرا ہاتھ جل گیا تو جھوٹا ہے، اگر تیرا ہاتھ جلنے سے بچ گیا تو سچا ہوگا، ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، تیرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت غریب نواز مسکراتے ہیں ان رگوں میں علی کا خون ہے، ان رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، ان رگوں میں اسماعیل علیہ السلام کا خون ہے، ان رگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا خون ہے۔ جب نار نمرود نے میرے دادا کو کچھ نہ کر سکی، انہی کا پر پوتا یہ خواجہ اجمیر ہو، مجھے بھی آگ کچھ نہیں کر سکے گی۔ اور یہ کہہ کر مسکراتے ہیں ارے تو تم تو آگ کی ہاتھ کی بات کرتے ہو، جسم کی بات کرتے ہو، ارے دادا نا اگر میں میرا پھیٹا اٹھا کر ڈالوں گا تو یہ پھیٹے کو جلا نہیں سکے گی، میرا قمیض اتار کر ڈالوں گا قمیض کو جلا نہیں سکے گی، ارے چھوڑو میرے پاؤں کے چپل اٹھا کر آگ پر ڈالوں گا تو آگ جلا نہیں سکے گی۔ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے نالین کاٹتے ہیں اور آگ میں ڈالتے ہیں، دیکھتے کیا ہے بہت ساری دیر آگ میں پڑا رہتا ہے چپل، لیکن چپل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، چپل جلتا نہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے یہ ایک آواز میں کہہ اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہی مشن اولیاء اللہ لے کر آئے ہیں، غریب نواز لے کر آئے ہیں، غوث اعظم لے کر آئے ہیں۔ اسی مشن کے بدولت آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ جو ان سے دشمنی کرنے والا ہوگا، جو ان سے بغض کرنے والا ہوگا، جو ان سے اناد کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جنگ کرنے والا ہے۔ بتائے پوری کائنات میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرے، کوئی بچ سکتا ہے، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کافر ہی ہوگا، وہ منافق ہی ہوگا، وہ ابلیسی توحید والا ہوگا۔ ایسے پورا گندے توحید والوں سے توبہ توبہ، ایسے بد عقیدے کے لوگوں سے توبہ توبہ، رجوع کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ، جو تو نے ہمیں اس زمین میں پیدا کیا، جس زمین میں تو نے خواجہ اجمیر کو آباد کیا، جس زمین میں تو نے عبدالغفار شاہ کو آباد کیا، اے باری تعالیٰ ان کی نسبت، ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی تعلیم کے ساتھ زندہ رکھ، انہی کی محبت میں بول دے، انہی کی محبت میں خبر میں رکھ، انہی کی محبت میں میدان محشر میں اٹھا، اور انہی کے ساتھ ہمارا انجام کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی، تو ضرور سے ضرور اس مہینے کے 6 تاریخ کو، یعنی چھٹی ہے خواجہ کی سما اتوار، آج اویس قرنی مالک کی ہے، کل اتوار کو خواجہ غریب نواز کا ہے۔ ضرور سے ضرور فاتحہ اور احصال ثواب کریں۔ جو اجمیر کو جا سکتے ہیں ضرور سے جائیں، سرکار کی زیارت کریں، اللہ اس کے رسول کی فیض کو حاصل کر لیں، خوشنودی کو حاصل کر لیں، اور ہمیں بھی آپ کے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔